ایک ہوتا ہے دعا کروانا، ایک ہوتا ہے دعا لینا. ہم دعا کرواتے ہیں، ہم دعا لیتے نہیں. والدین سے دعا نہیں ہوتی، جو دعا ملتی ہے نا حضرت وہ قبول ہی قبول ہوتی ہے، ہم دعا لیتے ہیں. میں وہ اکثر احباب سے وہ جلے دل کے ساتھ ہی کیا، بھائی ہم بچوں والے ہیں نا. بڑی باتیں بندے کو تب بھی پتہ چلتی جب بندہ خود باپ بنتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمیں کس طرح پالا تھا، ہماری ماں نے ہمیں کس طرح پالا تھا. ویسے باپ کا تو تذکرہ ہی کوئی نہیں، ماں نہیں روندے نے زیادہ، پتہ نہیں پیو بیچارے نے کی بگاڑ چھڑے ہیں. پیو کے لیے کلام بھی کوئی نہیں ہے جی. کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماما جی تو مر جاندی ہیں. او بھائی جڑا پیو نہیں کہتا کہ میرا پت گھر نہ ہے یار ہے. یہ جب تم باپ بنو گے نا پھر تمہیں بڑے جھوٹ تمہارے سامنے آ جائیں گے. تو بھائی بیٹا گھر نہ آئے، کس باپ کو نیند پڑتی ہے؟ کسی باپ کو نیند نہیں پڑتی ہے. فرق صرف اتنا ہے، ماں ذرا دل کی کمزور ہوتی ہے، بڑی جلدی رولا ڈال دیتی ہے. باپ ذرا دل پہ پتھر رکھ کے لیٹا رہتا ہے، باقی نیند باپ کو بھی نہیں آتی جتنی دیر بیٹا گھر نہ آ جائے. یہ بڑے ایسے عجیب و غریب مصرے ہم میں رائج ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کے دل میں باپ کا بغض ڈالا جا رہا ہے. جیسے باپ کو اولاد سے محبت ہی کوئی نہیں. اور آپ کو سڑکوں پہ اس کا بڑا رنگ بھی دکھائی دے گا. آپ ہر تیسری گاڑی کے پیچھے لکھا دیکھو گے یہ میری ماں کی دعا ہے. تو کیا باپ نے دعا نہیں کی تیری گاڑی کے لیے؟ کیا باپ تیری گاڑی میں خوش نہیں تھا؟ کیا باپ کا جی نہیں چاہتا میرے بیٹے کے پاس گاڑی ہو؟ کیا ماں کا دل کرتا ہے جی؟ کیسی بات ہے. ہر دوسری گاڑی کے پیچھے حضرت یہ لکھا ہے کہ یہ میری ماں کی. نہیں بھائی اس طرح نہ لکھو ہے. میں ہی آپ کو کہتا ہوں بھائی یہ کل کو آپ کا ہی بیٹا لکھوائے، آپ بھی موجود ہو، آپ کا بیٹا گاڑی خریدی اور گاڑی کے پیچھے لکھوا لائے یہ میری ماں کی دعا ہے. سچ بتانا دل پہ کیا گزرے گی؟ کتنے دل میں خیال ہو کے گزر جائیں گے یار میں نے کیا بگاڑا تھا، میں نے بیٹے کے لیے دعا نہیں کی. لیکن کیا ہے عجیب تماشا ہے حضرت، ہر دوسری گاڑی کے پیچھے لکھا ہے یہ میری ماں کی دعا. نہیں ہے، جب بھی لکھوانا یہ لکھوانا یہ میرے والدین کی دعا ہے. والد کی شان کوئی کم نہیں ہے، ہاں حق ماں کا زیادہ ہے لیکن شان والد کی بھی کم نہیں. ہاں خدمت کرو اپنے والدین جتنے. اور یاد رکھو حضرت جی اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو کل اپنی اولاد سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا حضرت. ہاں اگر آج تم اپنے والدین کو ستا رہے ہو تو اپنی اولاد سے کوئی اچھی امید نہ رکھنا. اگر چاہتے ہو کہ کل تمہیں بھی خدمت ملے تو آج تم بھی خدمت کر لو حضرت. ہاں یہ موقع دیکھو نا حضرت، یہ حج کا ماہ آنے والا تقریباً آ رہا ہے قریب. ہر بینک کے باہر لکھا ہے جی درخواستیں یہاں جمع کروائیں. ٹھیک ہے جی، کتنے احباب درخواستیں دیں گے، کتنوں کی نہیں نکلے گی، کتنوں کی نکل آئے گی. جن کی نکلے گی وہ جائیں گے اور جا کے بھی کیا ہوگا وہ کتنا جوخم اٹھائیں گے حضرت. ٹھیک ہے جی، کیونکہ حج کوئی آسان کام تو نہیں ہے، بڑی مشقت ہے حج میں حضرت. حج میں اور عمرے میں زمین آسمان کا فرق ہے حضرت، بڑی مشقت ہے. لیکن حضرت اتنے پیسے خرچ کے، اتنا وقت لگا کے، اتنی مشقت اٹھا کے بھی کسی بندے کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا کہ نہیں. لیکن قربان جاؤں والدین کی اتنی شان ہے، ایک بار مسکرا کے دیکھو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اللہ اس لیے یہ خوب اپنے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنا. یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو لکھا حضرت. آپ فرماتے ہیں کوئی باپ تھا، ٹھیک ہے بیٹا 2.5-3 سال کی عمر میں پہنچا، نیا نیا اس نے بولنا شروع کیا. ٹھیک ہے، جب بچہ نیا نیا بولنا شروع کرتا ہے بڑا پیار آتا ہے اسے. وہ باپ سیل میں کام کر رہا تھا، بچہ چارپائی پہ لیٹا تھا. تو کیا ہوا، دیوار پہ آ کے ایک کوا بیٹھ گیا. اب وہ بچے نے تو پہلی بار کوا دیکھا، یا دیکھا کئی بار تھا لیکن ابھی زبان کو بولنے کی طاقت ہی نہیں ملی تھی کہ وہ پوچھ سکتا کہ اس کو کہتے کیا ہیں. اس نے اپنی بڑی توتلی زبان میں نا اپنے باپ سے پوچھا بابا یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے؟ تو باپ کو سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی ہوئی نا میرا بیٹا بول رہا ہے، میرے بیٹے نے مجھ سے کچھ پوچھا ہے. وہ آیا اور پیار میں نا وہ چوم کے نا اپنے بیٹے کا گال تو بچے کو کہتا ہے بیٹا یہ جو دیوار پہ بیٹھا ہے نا اس کو کہتے ہیں کوا. اور وہ بچے کی زبان پہ چڑھے نا، وہ پھر پوچھے کیا، وہ پھر چوم کے کہے بیٹا کوا. وہ پھر اس کی زبان پہ چڑھے نا، وہ پھر پوچھے کیا، وہ چوم کے کہے بیٹا کوا. یہ لکھا ہے کہ بیٹے نے 40 بار پوچھا، اس نے 40 بار منہ چوم کے کہا. اس نے کہا بیٹا کوا. وہ کہتے کہتے بیٹے کی زبان پہ چڑھ ہی گیا کوا. ٹھیک ہے، وہ وقت گزر گیا. کیا ہوا، باپ بوڑھا ہو گیا، بیٹا جوان ہو گیا.
ایک دن اسی طرح وہ بیٹھے تھے جی، باپ چارپائی پہ بیٹھا تھا، بیٹا کو کام کر رہا تھا، تو دیوار پہ نا کوا آ کے بیٹھا، تو وہ باپ کو جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کا بچپن یاد آ گیا، دل میں کہتا چل میں نے تو پوچھا ہی، میں 40 بار منہ چوم کے کیا ہی پتر کہاں ہے، چلا جو میں بھی پوچھتا ہوں بھلا کیا کہتا ہے آگے، ہم نہیں بیٹا ان کا بدلہ دے سکتے، یہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے، کہ باپ کس طرح اولاد پالتا ہے آپ کو تصور نہیں ہے، اپنا چم ساڑ چھڑتا ہے اولاد واسطے ہیں جی، تو اولاد پھر کیا کرتی ہے، گاڑی لے کے لکھوا دیتی ہے یہ میری ماں کی دعا ہے، وہ خدا کا خوف کا یار ہیں، وہ سڑک پہ تیری ماں نے دھکے کھائے تھے، تیرے باپ نے نہیں دھکے کھائے ہیں جی، وہ سر پہ بوجھ تیرے باپ نے نہیں اٹھایا ہیں، وہ صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ڈیوٹی تیرے لیے تیرے باپ نے نہیں کی ہیں، وہ جب وہ رزلٹ نکلا تھا پھر وہ کتابیں لینی تھی، خرچہ ڈبل ہو گیا تھا، اوور ٹائم تیرے ابے نے نہیں تیرے لیے لگوایا، تو تو آج گاڑی لے کے پیچھے لکھ رہا ہے یہ ماں کی دعا ہے، باپ بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہیں، یہ میں بھی اپنی اولاد کے لیے دھکے کھا رہا ہوں بھائی، ہاں میں بھی نکلا ہوں بھائی اپنے بچوں کا رزق کمانے نکلا، جب تم باپ بنو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا اولاد پلتی کس طرح ہے، یہ کبھی نہ یہ کلپ بن رہے ہیں، پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے، او بھائی خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کرو یار، کیا بگاڑا باپ نے، میری ماں کی دعا ہے، نہیں بھائی یہ میرے والدین کی دعا ہے، وہ ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے بیٹا، وہ بارش میں بھی سردی میں موٹر سائیکل لے کے تمہارے لیے رزق کمانے باپ بھی نکلتا ہے حضرت، ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے، جون کی دوپہر میں سڑکوں پہ تمہارے لیے باپ ہی جلتا ہے حضرت، ماں نہیں جلتی کوئی، میں ماں کی مخالفت نہیں کر رہا، لیکن جو ہمارا معاشرے میں ماری جا رہی ہے باپ کے حوالے سے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں، ہاں میں کو یہ نہیں کہہ رہا ماں کا اپنا معاملہ ہے، لیکن بھائی باپ کے معاملے کا بھی تو انکار نہ کرو حضرت، یہ دیکھو نا کل بارش ہوئی، باپ نکلا کہ نہیں نکلا، نہیں یار میں نے اپنے بچوں کا رزق کمانا نہیں جاؤں گا تو ایک دن کی وہ کٹ جائے گی حضرت، باپ کو کیا چاہیے حضرت، اس کو تو ایک سوٹ ہی چاہیے، یہ نہ کرو قتل نہ کرو، وہ باپ تھا بیٹھے بیٹھے نا وہ بچپن یاد آیا، لے بھائی آج میں بھی تو بھلا کچھ کی، وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، مجھے تو نظر نہیں آتا، میں نے بھی تو تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے، تو ذرا دیکھا یہ مجھے نہیں نظر آ رہا یہ کمرے یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے، جیسا ہمارا مزاج ہے، مولانا نے تو اس کی عکاسی کی، وہ بڑے غصے، وہ ابا جی نہیں لبدا تو ضرور دیکھنا ہے، ہاں بھائی ایک دور ہم پہ بھی تو تھا نا، جب ہم چل نہیں سکتے تھے تمہارے ابے نے تو نہیں کہا تھا بھائی نہیں چل سکتا تھے نہ چل، میں تینوں موڈے دے کیوں لے کے جاؤں یار، وہ تو میں کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا میں نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، تجھے بڑی باتیں آ جاتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے تو، وہ کہتا ہے ابا جی نہیں نظر آ رہا تو نہ دیکھیں ضرور دیکھنا ہے، بہرحال کعبہ بیٹھا دیوار کے ادھر چوٹ لگی، اور تو نے پوچھا تھا تو میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کب ہے، وہ میری بار پہلی بار ہی غصہ آ گیا ہے، وہ جو ہے نا پھر کہتا ہے بیٹا بوڑھا ہو گیا اب تجھے پتا ہے مجھ سے سنا بھی نہیں کرتا، تو میں نے سننا بھی ہے ذرا تیرے کانوں سے، تو ذرا مجھے بتا یہ کیا بیٹھا ہے، پاس آ کے بڑے او ابا جی نہیں سنیا جاتا تو چپ رہو، بہرحال تم کیا ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، باپ نے رونا شروع کر دیا، تو ذرا بیٹا تھا دل تو تھوڑا نرم پڑا ہی نہ دے، او ابا جی رون کیوں ڈے دے، اس نے کہا بیٹا جب بچپن میں تو نے پہلی بار دیوار پہ کعبہ بیٹھا دکھا تھا تو نے 40 بار پوچھا تھا اور میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کعبہ ہے، تو میں نے پوچھا تو دوسری بار ہی تجھے غصہ آ گیا ہے، پتہ یہ باپ بنو گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ ہوتا کیا اور باپ کس طرح اولاد پالتا ہے، یہ اللہ کا شکر، میں کسی اور نظریے سے آپ کو نہیں بات بتانے لگا، میں آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے، یہ پورا سردی کا سیزن گزر گیا، میں نے اپنے لیے ایک جوڑا نہیں سلوایا، کہ آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے، یہ پورا سردیوں کا سیزن گزر گیا، میرا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، میں نے بازار جا کے اپنے لیے کوئی جوتا نہیں خریدا، لیکن اپنے بچوں کو بار بار سارا کچھ لے کے دیا، کیوں؟ باپ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، چل میں نہیں نویں لے میرے بچیاں نے تو پائے ہی، اور چل میں نے جوتی نہیں لی دیکھ لو یہ شوز باہر پڑے ہیں میرے، باپ اسی پہ خوش ہوتا ہے، چل میں نہیں لیا ہے چل میرے بچیاں نے تو لے ہیں، بڑی بھائی خدمت کرو اپنے والدین، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں رات میں جا کے لتاں کو لے آ، ہاں حضرت یہ جینون ولی ہیں بھائی، ہاں
ان کو تمہارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے ولی بنایا بھائی. ہاں حضرت, ہاں ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تمہارے لیے ولی بنایا. ہمیں وہ جنجدے بھی ہیں حضرت, لیکن تمہارے لیے ولی کہ ان کے پاؤں دباؤ جا, اپنی ماں کی خدمت کرو. مجھے آج اللہ نے میری کوئی اتنی عمر نہیں ہے, داڑھی سفید ہو گئی ہے, لیکن مجھے میرے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا. اس میں میرے والدین کی دعاؤں کا بڑا دخل ہے. میں نے اپنی والدہ کو برتن دھو کے دی, میں نے اپنی والدہ کو جھاڑو دے کے دی. میری والدہ کو ہرنیوں کی پرابلم تھی, تو میں نے مدرسے سے پڑھ کے گھر آنا تو والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے ہو, تو دیکھنا گھر سارا اسی طرح میں نے جھاڑو پکڑ دینا اور صفائی شروع کر دی. والدہ صاحب نے چارپائی پہ لیٹے روتے رہنا, وہ پتر تو حافظ قرآن ہے. میں جی میں لوکاں دی حافظ قرآن ہے, تہاڈا تے پتر ہی ہے. اس نے چارپائی پہ لیٹ کے جو ہے نا وہ ہم بیوی کو برتن دھو کے دینے کو تیار ہیں, اس کو ہم نے انڈرسٹینڈنگ کا نام دے دیا. وہ چلے کدی ماں بھی تو دھو کے دے نا. خدا کی قسم اتنی دعائیں دے گی, اتنی دعائیں ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں نہیں ملتی کہیں بھی. اتنی دعائیں تمہیں دے گی, کبھی دھو دینا زبردستی, اچھا میری تھی ستے سو میں دھو دیتے ہیں. اتنی دعائیں دے گی, اور ڈھونڈنے سے اتنی دعائیں کہیں سے نہیں ملتی. ہو بھائی کو پیر نہیں دیتا اتنی دعائیں, جتنی دعائیں تمہیں وہ خوش ہو کے اتنی دعائیں دے دے. ہاں خدمت کرو اپنی ماں کی, حضرت خدمت کرو اپنی ماں کی. اور آج تو اللہ نے مجھے گاڑیوں سے نواز دیا نا. میرا جو تعلیمی دور تھا میرے پاس سائیکل ہوا کرتی تھی حضرت, میں سائیکل بھی اپنی امی جی کو سیر کروانے لے کے جایا کرتی. میں نے امی جی آؤ سیر کرنے چلی, وہ کہا دیتے میں امی جی سائیکل, پتر کو سائیکل سے بھی سیر کرنے جاتا. میں امی جی ہوں تھوڑے پتر کا لے سائیکل ہے میں کراں گی. میں نے اس کو سائیکل پہ بٹھا لینا پیچھے, اور میں نے اپنی امی کو سیر کروانے نکل جانا. اور کیا ہونا, مجھے آج بھی میرے کانوں میں میری امی کی آواز آتی ہے, وہ پیچھے بیٹھ کے جولی اٹھا کے رو کے, یا اللہ میں سائیکل تے سیرا کراندا ہے, تو انہوں گڈیاں دیاں سیرا کراؤں. خدمت کرو اپنے والدین, کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی نہ کرو. ہاں بھائی, نہ یہاں کچھ رہنا ہے نہ آگے کچھ رہنا ہے. ہاں, اور اگر چاہتی ہو کہ یہاں بھی موجے لگ جائیں آگے بھی موجے لگ جائیں, تو اپنے والدین کی خدمت کرو, اپنے والدین کی خدمت کرو. اور اب چلو باپ تھا, ذرا ماں بھی سنو ذرا. ماں ہوتی کیا ہے, اللہ کی قسم ہم تو بدلہ دے نہیں سکتے اپنے والدین. یہ میں بازار جاتا ہوں نا اپنے بچوں کے کپڑے وغیرہ خریدنے اپنی گھر والی کے ساتھ, کیونکہ لوگ جانتے ہیں بڑا زیادہ. مجھے پھر بڑی کوفت ہوتی ہے, میرا ہوتا ہے بس میں جلدی بازار سے نکلوں, گھر بھی نہیں جاؤں. لیکن ادھر تو ماں ہے, کیا کرتی ہے, کپڑے لے کے نا, میں کہتا ہوں سونا لگن ڈے ہے, لیکن ماں ہے نا وہ کیا کرتی ہے, ساتھ لگا کے دیکھیے یہ رنگ میرے پتر کو سونا لگا کہ نہیں لگا ہے. میں دیکھتا ہوں حضرت جی, پھر میں خوش ہوتا ہوں, ماں یا اللہ تو نے کیا بنائی ہے ماں ہے. میں کہتا ہوں سونا لگ رہا ہے, اس کو تسلی نہیں ہوتی, کیا کرتی ہے ساتھ لگاتی ہے اس طرح. نہیں ہے نہیں, ایویں بھی لگے نہیں رنگ سونا لگا. اچھا جی جوتی لینے چلے جاؤ, نہیں کیا کرے گی, پاؤں میں جوتیاں پہنا کے چیک کرے گی یہ میرے بیٹے کو سونی لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اب سچ بتانا حضرت, جب ہماری باری آئی ہم کبھی ماں کو لے کے گئے بازار, سچ بتانا حضرت, لے کے گئے کبھی ساتھ, کبھی اس کے ساتھ کپڑا لگا کے چیک کیا یہ میری ماں کو سونا لگا بھی ہے کہ نہیں لگا. بڑھیاں نو پیسے دینے ہیں, اے چل امی نے بھی سوٹ لیں گے, ہم منوس آ گیا تیری باری سی تے ماں تیرے لیے 3 گھنٹے کھجل ہوندی سی بازار جا کے, دیکھ لا جدہ گھنٹہ بھی نہیں مان لے. او بھائی ہم تو اتنے ظالم لوگ ہیں, رات کو اگر کوئی چیز بھی لے آئے نا کھانے کے لیے تو ماں سے چھپا کے بیوی کے لیے لے کے جاتے ہیں. اور ظالم کبھی نہیں مانگے گی, وہ خود کھا کے خوش نہیں ہوتی, وہ ماں ہے وہ کھاتا دیکھ کے خوش ہوتی ہے. یہ ہمارا حال ہے حضرت, ہم تو چیزیں بھی ماں سے چھپا کے لے کے جاتے ہیں. نہیں میں بڈھی نہیں لے کے آیا ہوں, وہ ماں ہے لیکن وہ پھر بھی راضی ہے, وہ پھر بھی راضی نہیں. اپنے والدین جتنے جوان بچے بیٹھے, میں آج دیکھ رہا ہوں نبی علیہ السلام نے اس کو قیامت کی نشانی قرار دیا. جب تم دیکھو کہ والدین کی کثرت سے نافرمانی کی جا رہی ہے تو سمجھنا قیامت نزدیک آ چکی ہے. ٹھیک ہے, اور آج میں دیکھ رہا ہوں حضرت باہر جن کو کھنگنا نہیں آتا ماں ہوتی وہ بھی بدماش ہے. خبردار حضرت جی, کوئی ماں کے سامنے اونچی آواز نہ کرنا. وہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں کیا حکم آیا قرآن سے, اف ولا تنہرہما. جی اف ولا تنہرہما. اس لیے میرے بچوں اپنے والدین کی خدمت کرو. ٹھیک ہے, پیر گھٹنے نے ماں دے پیر گھٹنے, اپنی ماں دے ہاتھ چومیا کرو, اپنے والد صاحب دے ہاتھ چومیا, بالکل کوئی بڑا ثواب کا کام ہے. اور اللہ مجھے معاف فرمائیے, میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت, لیکن اللہ کا شکر ہے
2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی، پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی میری ماں کی نعمت۔ یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا۔ ہاں حضرت، تسی ماں دے پیر چومو، زمانہ تہاڈے ہاتھ چومے گا حضرت۔ ہاں حضرت جی، خوب خدمت کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مثنوی شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے، وہ چلے ہو میں پھر بات وہی ہے، یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں پتر، جب تیرا بیٹا ہوگا تیری بیٹی ہوگی پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو۔ وہ مولانا روم لکھتے ہیں، باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا، اس نے کھانسی کر لی رات کو، تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا، نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں، تو اس کا کوئی اہتمام تو کر۔ وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے ابا جی تسی وہ ساری رات کھگدے ہو، نہ بچے سوندے نے نہ وہ تہاڈی نوح نیندر کرنی ہے، وہ تو باپ تھا نا، پھر اولاد کی خوشی میں خوش۔ اچھا پتر اگر کی کرنا چاہتا ہے ابا جی تو ڈنگراں والے کمرے نہیں سو جاندے جا، وہ تو باپ تھا، اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو؟ اس نے کہا ہاں باجی کھانسی ختم تو نیند، اس نے کہا ٹھیک ہے چل۔ وہ اس نے نا اندر سے وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نا چلا باپ کو وہاں بھینسوں والے کمرے میں سلانے کے، تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر دیا، آدھا دادے کو دیا آدھا اپنے پاس رکھ دیا۔ وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا تجھے اندر سے نیا دے دیتا، تو نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا۔ ہاں حضرت یاد رکھنا، اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو پھر تیار رہنا کاکا، باری تمہاری بھی آنی ہے۔ اس لیے خوب ان کی خدمت ہے۔ تو چلے ہو، میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو مجھے لگی، ایک بار پیار سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ہے، کرو حج یار، بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ تو ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں۔ یہ والدہ 2008 میں چلی گئی، یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے، ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں، تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت؟ ہاں حضرت خوب خدمت کرو اپنے والدین، خوب خدمت کرو، اخلاق اچھا رکھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضور نبی علیہ السلام کو درود پاک پڑھو، خوب ایک دوسرے کے کام ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا۔ جب حج سے فارغ ہو گئے ایک جگہ ہم بیٹھے سے اتار کے کھولی تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں اس میں بوڑھی عورت تھی۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلے گی جب آپ خود والدین بنو۔